بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ ندا سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت رائے خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے پاس سوائے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور قریب المرگ تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست بنایا ہے، میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ برسوں تک ترش یا میٹھی چیز نہیں کھاتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس عرض سے بھیجا کہ دیکھو آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا یہ مثل میری فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے منوان کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے آپ کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی، اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے
معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں، مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو کم از کم ایک دفعہ شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔